سلام، نمستے، ست شری اکال۔ میں طلعت بٹ کراسنگ دی لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان جناب ظہور احمد بٹ صاحب ہیں، جو شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ہم ان سے آن لائن موجود ہیں، وہ تلیگرام سے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزری، ان کے حالات کیسے ہیں، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لے کے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر تک جو سفر ہے ان کا، اس کے متعلق بتائیں گے کہ وہ کیسا گزرا۔ 1972 تریگام ڈسٹرکٹ کپوارہ جس کا بنتا ہے، ادھر پیدا ہوا ہوں۔ یہ 1972 ہے۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ میرے ٹھیک 4 سال کے بعد 1972 3 4 5 6 میں مقبول بٹ شہید جب دوبارہ اس خونی لکیر کو پھلانگ کے آئے ہیں، میری عمر تب 4 سال کی تھی کہ جب وہ دوبارہ یہاں گرفتار ہوئے ہیں۔ جو یہ واقعہ اپنا کیا کہتے ہیں لنگیٹ کا واقعہ ہوا ہے، تو تب ہم والدہ وغیرہ سے سنتے ہیں، چونکہ میں بہت چھوٹا تھا، کہ اس دوران میں کیا کیا سختیاں ہمارے گھر پہ، ہماری فیملی پہ ہوئی ہے۔ سب سے بڑے بھائی حبیب اللہ بٹ تھے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر غلام نبی بٹ چھوٹے تھے، اس کو اٹھایا گیا ہے۔ باقی ایک بہن آشا وہ بڑی تھی، تو عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا ہے یہاں اس گھر میں۔ تو ہم چونکہ بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو بچپن کی یادیں جہاں تک ہے، اگر آپ مجھے کہیں گے اپنی پیدائش سے لے کے 1983 میں ہم مقبول بٹ شہید سے دہلی کے تہاڑ جیل میں ملنے گئے ہیں، تو پھر ایک تسلسل بنا ہے اس کا کہ ہمیں شعور آیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں بٹ صاحب سے 1983 جیل میں ملنے کے لیے گیا، تہاڑ جیل میں، تو عجیب واقعہ جو میرے ذہن میں نقش ہے کہ جب میں گیا تو ایک زنجیروں میں وہ بند تھا، تو سلاخوں کے پیچھے وہ تھا، تو اور اس کے اوپر بہت باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ اس جالی میں سے ملاقات دے رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا اندر جو بندہ ہے تو اس کو کیوں نہیں آپ ملاتے ہیں؟ مطلب شکل بھی پورے ذہن میں نہیں آتی تھی، سامنے نہیں آتے تھے۔ تو پھر وہ جیل سپرڈنٹ جو تھا وہ وہاں کھڑا تھا، تو اس نے مجھے گود میں اٹھایا، تو مجھے سائڈ سے اندر لے گیا۔ پھر کافی دیر، جتنی دیر ہم ملاقات کرتے رہے، اور تقریباً 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہم رہے اندر، تو ان 3 گھنٹوں میں بائی کے پاس ہی رہا ہوں، مقبول بٹ شہید کے پاس۔ اس میں جو کچھ باتیں ہوئی ہے تو وہ میں آگے بتا دوں گا آپ کو، کہ بڑی سبق آموز باتیں ہیں، شاید جس راستے پہ پھر پوری فیملی ہماری چلی ہے۔ جب آپ سے ان سے جیل میں ملنے کے لیے پہلی دفعہ، تو آپ نے ان سے کیا باتیں کی یا انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ اس میں جو 2-3 باتیں ہوئی ہے، ایک یہ کہ میں نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ جو انہوں نے آپ کو رسیاں باندھے، کیونکہ شعور یہ نہیں تھا کہ آپ کوئی زنجیریں باندھی، ہتھ کڑیاں تھے، تو یہ کیوں انہوں نے باندھ کے رکھا؟ تو مجھے کہا بیٹا یہ زیور ہوتا ہے مردوں کا، جب آپ کسی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو ان کا زیور، یہ ہتھیار ان کا زیور ہوا کرتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہوتے۔ پھر میں اس کو کشمیر میں چونکہ کہتا تھا، ہم اس کو ٹوٹا ٹوٹا کہتے تھے، بڑے بھائی تھے، تو میں نے اس کو کشمیری میں ہی کہا، میں نے کہا ٹوٹا یہ کیا چھن یم یلترا ہوا، یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ ادھر سے وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں باہر سے آپ کو، اور میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ کہتا اس طرح پردہ رہا ہے، چونکہ مجھے پچھلے 11-12 سال ہو گئے ہیں، میری ملاقات کسی اور سے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ دنیا کے لوگوں سے مجھے انہوں نے پردے میں رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ اس سے قبل یا اس سے بعد بھی کوئی میٹنگ آپ کی ان کے سے ہوئی؟ نہیں، یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں بھائیوں میں اور بہنوں میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے، سب سے چھوٹا میں ہی ہوں۔ یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ شہید کشمیر محمد مقبول بٹ شہید کی جو جدوجہد ہے، ان کی پوری زندگی کی، اس کے اثرات آپ کی فیملی کے اوپر کیا مرتب ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیائی زندگی پہ آپ دیکھ لیں تو متاثر رہے ہم، لیکن ہم اس امید کے ساتھ ہے کہ موت کا مزہ تو ہر انسان نے چکھنا ہے، جس کا وعدہ رب کائنات نے ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا کی سختیوں کو اگر آپ برداشت کرو گے، یہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش میں اگر آپ پورے اتریں گے تو انشاءاللہ آپ جنت کے اعلیٰ باغوں میں ہوں گے، اور اس کے ہم امیدوار ہیں۔ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی فیملی پہ ایگزیکٹلی کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے؟
میں فیملی کی ہی بات کر رہا ہوں، پوری فیملی پہ، پوری فیملی، بلکہ ہم تو خوش ہیں، ہم نے ایک اچھے راستے کا چناؤ کیا ہے۔ مقبول بٹ شہید نے پوری قوم کو شعور دیا ہے، اور یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اگر کوئی شعور دینے والا، اور وہ قوموں کو شعور دینے والا، اس کی فیملی اس سے متاثر نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی فیملی اس کو اردو کا ایک محاورہ ہے، اس فیملی پہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آپ بتائیں گے کہ 1988 میں کیا حالات تھے اور ترگام کی کیا سچویشن تھی، اور پوری ویلی کی یا جموں کی کیا سچویشن تھی؟ دیکھیے جی، بیسیکلی 1984 کے بعد تو غاصب قوتوں نے یا کاذب قوتوں نے، غاصب ہم کہتے ہیں پاکستانی فورسز کو، اور قابض ہم کہتے ہیں انڈین فورسز کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ کشمیر کی تحریک ہم نے ختم کی ہے، مقبول بٹ کو تخت دار پہ چڑھا کے اس کو ہم نے ٹوٹلی یہ ختم کر دیا ہے۔ 1988 میں بیسیکلی یہ شروع ہوئی ہے، جس میں آپ یہ اعزاز بھی ہماری فیملی کو ہی حاصل ہے۔ آج آپ موجودہ تحریک میں دیکھیں، بڑے بڑے چیمپئن آپ کو ملیں گے، بڑے آپ کو دعوے دیر ملیں گے، لیکن میں ان کو یہ یاد دلانا ضروری چاہوں گا کہ فادر آف ملیٹنسی بھی غلام نبی بٹ ہے، وہ مقبول بٹ شہید کے 3 نمبر پہ ہمارے بھائی تھے، حبیب اللہ بٹ شہید سے چھوٹے تھے وہ۔ تو جب 89 کی تحریک شروع ہوئی ہے، 88 میں غلام نبی شہید پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقبول بٹ شہید کے ساتھیوں کے ساتھ، امان اللہ خان کے ساتھ ڈاکٹر فاروق حیدر تھا، راجہ مظفر تھا، اس کے ساتھ ود معاشر افضل تھے، یہ بھی ترہگام سے بلانگ کرتے تھے، غلام محمد وانی تھے، یہ بھی ترہگام سے بلانگ کرتے تھے، غلام حسن لون تھے، یہ کپوارہ سے ہی بلانگ کرتے تھے۔ یہ پہلا گروپ تھا جو بات چیت کرنے گیا ہے کہ اس تحریک کو مقبول بٹ شہید کے جو وارث آپ کے اس کو کس طرح آگے لے کے جائے، چونکہ ایک مقبول بٹ شہید خالی ایک ہی تھاٹ پہ کام نہیں کرتا تھا کہ خالی پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹک اسی پہ ہم کام کر لیں، تو وہ تو عسکری فیلڈ کے تو ماہر ہو رہے ہیں، چونکہ ہندوستان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، عالمی دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ملٹنسی ضروری تھی کشمیر کے اندر۔ تو یہ کریڈٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہماری فیملی کو جاتا ہے، جو پہلے نکلے ہیں اس کے لیے، جس نے بات چیت کی ہے۔ بعد میں دوسرے گروپوں میں، تیسرے گروپوں میں لوگ انہوں نے موٹیویٹ کیے، موٹیویشن تھی، کشمیر کے اندر آلریڈی آگ لگی ہوئی تھی، مقبول بٹ کا وہ لاوا پک ہی رہا تھا، جس کو انہوں نے سمجھا کہ 1984 میں ہم نے اس کو دفن کیا، بلکہ وہ لاوا پک رہا تھا، اس پہ ہم کہتے ہیں انگاروں کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا، تو وہ ایک دم پھٹ پڑا ہے، سامنے آ گیا ہے۔ کیا بتائیں گے کہ مقبول بٹ کی آئیڈیالوجی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے متعلق؟ دیکھیے جی، مقبول بٹ شہید کی جو ان کے نظریات ہے، ابتکار، وہ کہتے ہیں اس قوم کو جو 84,471 مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے، ہم ایک آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دنیا میں آزادی سے سانس لینے کا حق ہے، ہمیں یہ حق دیا جائے، اور ہم اس حق کے حقدار ہیں۔ یہ حق ہم سے چھینا گیا ہے، یہ حق پاکستان نے 24 اکتوبر کو حملہ کر کے چھین لیا ہم سے، اور ہندوستان نے 27 اکتوبر کو فوج یہاں اتار کے ہم سے چھین لیا۔ ہم ان کو کہتے ہیں آپ 24 اکتوبر کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں، اور آپ 27 کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں۔ ہاں، یہ رائٹ دے، ہم تھرڈ کو، یہ پہلا آپشن ہے، انڈیپینڈنٹ کشمیر پہلا آپشن ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشن الہاقی پاکستان اور الہاقی انڈیا ہے۔ یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ مطلب میری قوم کو کہتے ہیں، کتنے عجیب سی بات ہے، 4 بھائی میرے شہید ہوئے، عصمت میری گھر میں لوٹی گئی، مجھے کہتے ہیں نہیں جی آپ پھر بھی کہو، یا تو آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ میں اپنے گھر پہ کیوں دوسرا حکمران مسلح کروں؟ آج انڈیا مسلح ہے، کل پاکستان کو مسلح کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں خود ہی راج کر لوں، اس میں مجھے سری نگر کا راج کر لے، اس میں مجھے جموں کا وہ ڈوگرا راج کر لے، اس میں لداخ کا وہ بدھ راج کر لے، اس کا رائٹ ہے، وہ تو سن آف سوئل ہے۔ یہ کدھر سے میرا سن آف سوئل آ گیا؟ دہلی سے اٹھ کے چراغ بیگ آتا ہے، یا اسلام آباد سے چراغ بیگ آ کے اٹھ کے آئے گا، کہے گا کہ آؤ جی، نہیں مجھے یہ آپشن تو دے رہے، کہتے ہیں نہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کا آپ بات نہ کرو۔ میں یہ کتنے ظلم کی بات ہے، میں کہتا ہوں عقل یہاں دنگ رہتی ہے، کہ عقل سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم کس قوم میں پھنسے، اور مطلب افسوس کی بات ہو رہی ہے، لیس دین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، یہ اور کوئی پارٹی یہ بات نہیں کر رہے ہے۔ مطلب میں نے دیکھ لیا ہے، تحریک آزادی کے نام پہ لوگوں کے بچوں نے ڈاکٹریاں کی ہے۔ جب یہ مقبول بٹ شہید کے نظریات پہ چھیڑیں گے، جو بھی لیڈر چھیڑے گا،
جس طرح گیلانی صاحب نے چھیڑا ہے، ان کے پول ہم کھول کے رکھ لیں گے، کیونکہ ہم اسمبلی میں نہیں گئے، کیونکہ ہم نے سودا نہیں کیا، ہم نے شہیدوں کو بیچا نہیں ہے۔ یہ میری ہسٹری ہے، آپ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مقبول بٹ شہید کے اس گھر میں بیٹھے ہیں کہ جبکہ ہندوستان کے جب تختے دار کے اوپر لے گئے مقبول بٹ شہید کو کہ بتایا کہ بھائی آپ خالی چھوڑ دو اس کو۔ اور ایڈوانی کی بات ہے، اس نے پارلیمنٹ کے اندر کہا، جو مقبول بٹ شہید نے کتاب لکھی ہے جیل، تہاڑ جیل کے اندر، اس نے کہا ایک چیز نکالو اس سے، آزادی کا لفظ نکالو اس کتاب سے جو مقبول بٹ نے لکھی ہے، باقی یہ آئین ہے انڈیا کا۔ اس میں اقتصادیات کیا اس نے کشمیر کو دی ہے، معاشیات کیا دی ہے، وہ تو ہندوستان نے ہمیں دی ہوئی نہیں ہے۔ آزادی کس چیز کی ہونی چاہیے وہ تو ہمیں ہندوستان نے دی ہی نہیں ہے۔ اور یہ کل تک جو لڑنے والے لوگ تھے، جو اسمبلی میں جانے والے لوگ ہیں، آج کہہ رہے مقبول بٹ سیکولر تھا۔ کیا آپ کو مذہب، ہمارا بیسیکلی تو اسلام سیکولر ہے۔ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ہمسایہ چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ عتاب میں ہو، اگر وہ عذاب میں ہو تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہمارے اپنے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو ہمارے اپنے، یہ تو ہمارے جس کو ہم ماننے والے ہیں۔ اگر اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے اپنی لائف سے، اگر اسلام کو نکالتے ہم اپنی لائف سے، تو پھر ہماری لائف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مقبول بٹ شہید کے خطوط اٹھا کے پڑھ لے، وہ کوٹ قرآن کو کرتا ہے کہ قرآن کیا درس دیتا ہے۔ ان کو تو ان کا قرآن تو ان کو درس دیتا ہے، گیلانی صاحب کو یہ تو کیچڑ اچھالے اس نے مقبول بٹ شہید میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اوپر آسمان پہ تھوکے پھینکو تو وہ خود اپنے منہ پہ آ کے گر جاتے۔ میں گیلانی صاحب کو آپ کی وسعت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں شیخ عبداللہ کی برسی پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہاں کل آپ کی برسی پہ اربوں روپیہ خرچ کر لے گا پاکستان کہ اگر جب آپ مریں گے، یہاں سردار ابراہیم کے ڈیتھ اینیورسری پہ کروڑ روپیہ انویسٹ ہوتا ہے، مقبول بٹ شہید کا کوئی اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے۔ میں ہوں، مجھے کوئی سرمایہ نہیں، ہماری وہی لائف ہے، ہماری وہی زندگی ہے جو وہ چھوڑ کے گیا۔ آپ دیکھ لیں، میں گیلانی کو چیلنج کرتا ہوں ان سارے لیڈروں کو، آئیے احتساب کے لیے کھڑے ہو جائے سری نگر کے لال چوک میں، ہم بھی ایسیڈز دکھائیں گے کہ 89 میں ہمارا کیا تھا، جو بڑھ گیا وہ شہیدوں میں تقسیم کر لے، آپ بھی ایسیڈز دکھا لیں۔ آئے پھر دیکھتے ہیں مقبول بٹ پہ کون بات کرتا ہے۔ یہ مقبول بٹ کا کریکٹر ہی نہیں ہے، ہم نے اس کریکٹر کو زندہ رکھا ہے اور اسی شان سے زندہ رکھا ہے، ہم نے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ کیونکہ میرے اگر 4000 آمدن ہے، میری بیوی پاکستانی ہے، میں ایک اچھی لائف گزارتا تھا پاکستانی مقبوضہ کشمیر، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہاں میری وائف درجی کا کام کرتی ہے لائف گزارنے کے لیے۔ تو میں ان کو دعوت دیتا، آؤ مقبول بٹ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، آپ کدھر کھڑے ہو؟ آپ نے تو عسکریت کو چیلنج کیا تھا، آپ اذاں ہمارے پاس موجود ہے 1989 کے، جو اخبار خود جماعت اسلامی میں نکالا کرتی تھی، ابھی انہوں نے بند کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کو دعوت دیا، اب یہ دہشت گرد ہے، آپ ہمیں اسلحہ دو، ہم لڑیں گے۔ اس وقت یاسین ملک دہشت گرد تھا، جاوید میر دہشت گرد تھا، غلام نبی بٹ شہید دہشت گرد تھا، معاشر افضل دہشت گرد تھا، اس وقت ہلال بیگ شہید دہشت گرد تھا، اس وقت اعجاز ڈار شہید دہشت گرد تھا، اس وقت مقبول الہی شہید دہشت گرد تھا۔ مقبول الہی ہمارا تھا، بعد میں جا کے حزب المجاہدین اس نے جوائن کی ہے۔ اشرف ڈار ہمارا تھا، بعد میں جا کے انہوں نے، وہ دہشت گرد تھے۔ آج کدھر یہ جہاد بن گیا، آج کدھر قرآن کی تعویلوں کے ساتھ، ہم اس وقت بھی قرآن کی تعویلوں کے ساتھ اس کو جوڑتے تھے اور آج بھی جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دو پالیسیاں نہیں چلاتے ہیں، ہم ڈبل پالیسی چلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ احتساب کے لیے سری نگر کے لال چوک میں کھڑے ہو جائے اور دیکھتے ہیں کون کس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا، کون ڈبے کے دودھ پہ پلا ہوگا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے، یہ لوگ کس طرح سامنا کر لیں گے اس عوام کا، جنہوں نے ان کا ایک تو قتل عام کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگوں نے تحریک پھیل کی۔ آپ کے پاس کوئی تحریک ہی نہیں ہے۔ 120 لڑکے، ان کے 120 لوگوں کے گھروں کے لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے۔ یہ شاید ابھی سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس ملٹنسی ہے، ملٹنسی کی تھرٹ ہے ان کے پاس، ملٹنسی کی تھرٹ نہیں چلتی ہے۔ ملٹنسی اگر شروع کی تو جے کے لیف نے کی ہے، ملٹنسی اگر دوبارہ شروع کر سکتے تو جے کے لیف کر سکتی ہے۔ یہ تب بھی یہی ہوارے رہیں گے، آج بھی یہ ہوارے رہیں۔ اور مقبول بٹ شہید پہ بات کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے 101 دفعہ یہ سوچے۔ ہم نے ان کی نمازیں بھی دیکھی ہے، ہم نے ان کا قرآن بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے ان کا اسلام بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔
یہ تو سیدھا بیچتے ہیں، گھر میں اسلام ہے نہیں، محلے میں ہے نہیں، بیوی اس پہ اپلائی، بیوی پہ اپلائی ہے نہیں، بیٹی پہ اپلائی ہے نہیں، چلو جی کدھر جائیں گے، پاکستان سے ملیں گے ادھر اسلام ہوگا. اور یہاں کہا رہے آپ کے خانوں کو کیوں نہیں آئے؟ 1,00,000 ایک دفعہ پہلے یہ سوچے جب یہ مقبول بٹ پہ بات کر لیں گے. اور ہم نے آج تک ان کا پردہ رکھا تھا، آج کے بعد ہم ان کے پول کھولیں گے انہوں نے تحریک میں کیا کیا کھلواڑ کیے ہیں. پاکستانی مقبوضہ کشمیر کیوں چلے گئے؟ دیکھیے جی، بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہماری تنظیم کی بیس تھی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور ٹریننگ کا جو شعبہ آپ کہہ لے، عسکریت کا جو شعبہ آپ کہہ لے، تو ایک تو وہ وجہ تھی کہ ایک تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہم ادھر کی تنظیم سے جو رہنمائی ہمیں چاہیے، جو عسکری تربیت چاہیے، پولیٹیکلی تربیت چاہیے وہ لے، چونکہ وہاں نسبتاً یہاں بہت وہ اس پہ کام ہو رہا تھا. ایک نمبر 2، فیملی میں واحد میں بچا تھا جبکہ مجھے 88 میں گرفتار کیا، 89 میں مجھے چھوڑا، میں بچا تھا، اور وہ بھی سکول کی سرٹیفکیٹ پہ، میں انڈر ایج تھا اس وقت. تو ان کے جھوٹے آئین کے ان کے اس کے تحت تو میں اس ایج میں بھی نہیں آتا تھا. پھر اس وجہ سے مجھے کورٹ سے رہا کیا گیا، اور دوبارہ پھر آرمی، پولیس وغیرہ یہ جو کچھ یہاں ان کے فورسز تھے ڈھونڈنے لگے. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ پھر مجھے مائیگریشن، آپ سمجھے، مائیگریشن ہی کرنی پڑی یہاں سے، کہ مجھے نکلنا پڑا یہاں سے. تو لیکن بیسک کاز تھا کہ مقبول بٹ شہید کا جو کاز ہے اس کی آپیاری کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے میں نے یہاں سے مائیگریشن کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے لائف کو بچانے کے لیے، اس کے لیے میں نے نہیں کی تھی، لیکن اسی کاز کے لیے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ظلم اور ستم کی اتنے انتہا تھی کہ میں انڈر ایج بھی تھا، پھر بھی میں جیل میں تھا. کیا آپ نے ٹریننگ کی؟ میں نے ٹریننگ بھی کی ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اپنے کیمپس تھے، 1989 میں گیا ہوں. ہمارے اپنے کیمپس تھے، ٹریننگ کیمپس ہمارے تھے. اور 90 کے بعد جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے، جس میں سٹیٹس کے سارے لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، ISI نے ہم پہ تابع توڑ حملے کیے ہیں اور ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. اور کیا کیا آپ نے وہاں پہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ اس کے علاوہ مجھے جو پولیٹیکلی تربیت ہوئی ہے، میرا جو پولیٹیکلی ویژن بنا ہے، اس میں کہوں گا، اس میں امان اللہ خان کا جو ہمارے لبریشن فرنٹ کے سپریم ہیڈ ہے آج کے، اس میں تقریباً پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے جو بھی علاقے ان ساروں میں گیا ہوں، تنظیم سازی ادھر کی ہے. اس میں جب تک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ عسکری فیلڈ میں موجود تھے، میں مختلف عہدوں پہ وہاں فائز رہا ہوں. پھر جب ہم نے عسکری شعبے کو تیسرے نمبر پہ لے کے آئے، یعنی ہم نے گن چھوڑا نہیں، ہم نے گن بیچا نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو اٹھا لیں گے، جب ضرورت سمجھے گی تو پھر اس فیلڈ میں آ جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گن نے کام کرنا تھا، جو گن نے جس پوزیشن پہ گن آ گیا تھا، تو اس نے وہ اپنا کام کر دکھایا. اب پولیٹیکلی طور پہ اتنا آگے ایشو ہم لے کے آئے، اب پولیٹیکلی طور پہ لوگوں کو اویئر کر لے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے. گن کو ہم نے تیسری پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر غاصب یا قابض کو ہوتے یہ سمجھے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے گن چھوڑ دیا ہے یا بیچ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جیالے ہم وقت تیار رہتے ہیں اس کے لیے، لیکن ہم نے امن کو ایک موقع فراہم کیا ہے، تو وہ موقع ہم نے فراہم کیا. اسی حوالے سے جب پولیٹیکل شعبے میں ہم آئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں، تو میں مختلف شعبوں پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ سے لے کے اس وقت تک میں منسلک رہا ہوں. تو اور ود امان اللہ خان، یاسین ملک، آج ہمارا اتحاد ہوا بعد میں یاسین ملک کے ساتھ، یہ 94 میں جو ٹوٹ گیا تھا اتحاد، تو اس اتحاد کو ابھی 2011 میں دوبارہ ہوا ہے یہ. تو لیکن میں ود امان اللہ خان رہا ہوں. آج اس کے اگرچہ چیئرمین یاسین ملک صاحب ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس میں خوش ہیں کہ یہ تنظیم اکٹھے ہوئی ہے، جو بکھری ہوئی تنظیم تھی. اس میں آپ کی وسعت سے ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لبریشن فرنٹ کے نام پہ اور بہت سارے گروپز ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذاتی انا کی شہرت کی وجہ سے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب یا امان اللہ خان صاحب نہیں اس قابل ہے کہ چیئرمین ان کو رکھا جائے، تو آئے اس کو سنبھالے، اس گھر کو سنبھالے. لیکن وہ 2 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہے. یہ بڑی آرگنائزیشن ہے،
اس کو مختلف گروپوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بڑھائے، اس گھر کو بنا لے، اس گھر کو آگے لے کے جائے۔ 1994 میں جو یاسین ملک کا جو اس وقت کا گروپ تھا، اس وقت جو انہوں نے سیز فائر کی، اس کے متعلق اس وقت آپ کے کیا خیالات تھے اور آج کے خیالات ہیں؟ دیکھیے، اس وقت کے حالات کے مطابق تو جب ہمیں اپنے بھی کاٹ رہے تو دشمن تو کاٹ ہی رہا تھا، تو لیکن جو آزادی کے نام پہ جو فورسز یہاں گرین فورسز معاذ وجود میں آئی تھی، جو کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے تھے، ایک طرف تو ہم ہندوستان کی فورسز کے خلاف لڑ ہی رہے تھے اور دوسری طرف ہمیں ان فورسز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر اس میں بڑے عقل مندی کا کام کیا ہے یاسین ملک صاحب نے، میں سمجھتا ہوں آج جب ہم اس پہ بحث بیضا کرتے ہیں، جب ہم آج اس پہ سوچتے ہیں، جب ہم نے اس کے بعد اس پہ دیکھا ہے، تو وہ اس وقت بڑی عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ چند جو ہمارے کچھ لوگ بچ گئے، اس میں سینئر لوگ جو ہے اس وقت موجود ہمارے، تو یہ بڑا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا کہ چونکہ ہمیں اپنے بھی مار رہے تھے تو غیروں سے تو کوئی توقع ہی نہیں تھی، اپنے بھی پیچھے پڑے تھے، اس میں جو کچھ وہ بچا سکا اس نے وہ بچا لیا۔ یہ ایک میں سمجھتا بہت بڑا اقدام تھا۔ آپ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں واپس کیوں آ گئے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک کمٹمنٹ کے تحت گئے تھے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا جو آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان جس کی پبلسٹی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی وہاں سے فیملیز ریٹرن کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ان کو معاشی معاملات تھے ادھر، ان کو باقی گھریلو معاملات تھے ادھر، ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ میری اس وقت بھی رہائش مظفر آباد میں ہے، مکان بنا ہوا ہے، اور وہ میرے ریلیٹیوز اتنے ہیں ادھر، میرے پوپیزاد بھائی تھا، میں ادھر اڈاپٹڈ سن بھی تھا، تو ایز سچ ایک نمبر 2 میں بات کر لوں گا کہ مقبول بٹ کے فدائین اور شہداء اتنے شہدائی اتنے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اتنے اس پارٹ کے اندر نہیں ہیں۔ مقبول بٹ کی سوچ تھاٹ کو جاننے والے، اس سے پیار کرنے والے اتنے میں نے اس ایریا میں نہیں دیکھے جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس حالات پہ نہیں آنے دیا کہ میں لائف کے اس سطح سے نیچے آ کے لگ جاتا۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے میرا برہم رکھا، میرا خیال رکھا، میری فیملی کا خیال رکھا۔ میں آج اگر آپ مجھ سے پوچھ لے، چونکہ ایک پولیٹیکل، ایک تو 2 چیزیں اس میں بتاؤں گا، ایک آرگنائزیشن کی ضرورت تھی، ہم 2 ڈویژنوں میں بٹے ہوئے تھے، میری ہمیشہ ادھر بھی کوشش یہ رہی تھی اور اس کے آنے کے بعد بھی یہاں بھی کہ یہ اکٹھے آرگنائزیشن ہو جائے، لیکن اس کا حل لاسٹ پہ یہ آرگنائزیشن نے دیکھا کہ میرا چناؤ کیا کہ آپ پاکستان یہ انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر جائے، وہاں تنظیم کے لیے کام کر لے، مقبول بٹ شہید کے جو حقیقی نظریات ہے اگر آپ نہیں پوچھا لیں گے تو اور کون پوچھا لے گا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جہاں جب میں اس پہ آگے بات کر لوں گا تو میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے تنگ کر رہا تھا مجھے ذاتی، تو جب تنظیم نے ایک چیز کا چناؤ کر لیا کہ آپ اگر اس پارٹ میں جائے تو بہترین کام کر سکتے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں تو اسی کاز کے لیے آیا تھا، اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی تھی یہ کہ میں نے ایک لائف کا وہ شعوری جہاں بندہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ اس کو سمجھ آتی، چونکہ میں نے جب بارڈر کراس کیا ہے 1989 میں تو اس وقت ٹوٹل میری ایج 13 سال کی بنتی ہے۔ باقی میں نے لائف جو میں نے پولیٹیکلی سوچ جو بھی میں اس وقت آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے لینگویج بھی نہیں آتی تھی۔ اگر آپ انڈیا ٹوڈے کا 1989 کا دیکھ لیں گے، جب میں جیل سے فارغ ہو کے آیا ہوں، یوسف جمیل صاحب نے بنائی تھی، وہ انڈیا ٹوڈے کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو مجھے تو اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی۔ آپ اور تم میں تمیز ہی نہیں تھے۔ میں اس حوالے سے راجہ مظفر صاحب کا، خصوصاً امان اللہ خان صاحب کا اور شوکت مقبول بٹ کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ چیزیں سکھائی ہے اور بٹ صاحب کو پڑھایا ہے کہ بٹ صاحب کا مشن کیا تھا، وہ کیوں گھر سے نکلا تھا۔ تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیریڈیٹی میں بھی آتا ہے، پھر خون میں بھی آتا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں حبیب اللہ بٹ، وہ بھی مقبول بٹ شہید کے راستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، پھر غلام نبی بٹ وہ بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، پھر غلام نبی بٹ وہ بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں۔ کس رات یہ سمجھیں گے اس چراغ کو ہم بجھا دیں گے، اس گھر میں ہم پورا اندھیرا کر لیں گے، لیکن مجھے قطعاً بھی اس سے کچھ نہیں، کیونکہ آج شوکت مقبول بٹ تیار بیٹھے ہیں،
آج جاوید مقبول بٹ تیار بیٹھے ہیں، آج غلام نبی شہید کے بچے تیار بیٹھے ہیں، کل انشاءاللہ منظور شہید کے بچے تیار ہوں گے، آنے والے کل میں میرے بچے تیار ہوں گے. تو یہ چلتا رہے گا. یہ جو دشمن نے جب بھی وار کیا سمجھا کہ یہ آخری وار ہے، تو یہ ان کا آخری وار نہیں ہوتا تھا، یہ پہلا ہی ہوتا تھا. تب اس فیملی سے کسی نے جنم لے لیا کہ مقبول بٹ پیدا ہوتا گیا. سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے، اس کا کیا رول ہے کشمیر کی تحریک آزادی کے اندر یا کشمیر کی صورتحال کے اندر؟ دیکھیے جی، ISI کا ایک اپنا رول ہے، چونکہ پاکستان کی ایجنسی ہے، پاکستان کو وہ چلانے والے لوگ ہیں. تو بیسیکلی کشمیر کے اندر اگر آپ ISI کا رول دیکھ لیں گے، یہ تو پاکستان کے سروائیول کی جنگ کشمیر میں لڑا رہے ہیں. ISI پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے کشمیر میں، وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نکلتے ہیں روڈ پہ، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. اب بھائی آزادی کس سے چاہتے ہو؟ کاہی کی آزادی؟ کیسی آزادی؟ کس شعور کی آزادی؟ گیلانی صاحب نے 2008 میں تحریک فیل کرائی، 2010 میں 120 لوگ مروائے، پھر وہ تحریک فیل ہوئی. یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اس میں شعوری لوگ نہیں تھے، کانشس سولجر نہیں تھے. وہ یہ تھاٹ نہیں دیتا ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہے، ہم کس آزادی کی بات کرتے ہیں. اب پاکستان کا جب ISI کے رول کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان جو بھی بجلی آزاد کشمیر سے لیتا ہے، منگلا کی ہو، بادشاہ کی ہو، وہ اس کی دیامر کی ہو، ٹھیک، وہ جو ریسورسز آزاد کشمیر سے حاصل کرتا ہے، وہ لکڑی کی صورت میں، پانی کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، اس کا کچھ بھی ٹیکس نہیں ملتا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے، POK کی گورنمنٹ کی طرح کو. وہ سارا ریسورسز ان کا استعمال کرا، اور اس کو پتا ہے ہم نے ہندوستان کو یہاں انگیج رکھنا ہے، ہم نے ہندوستان کو یہاں آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، ہم نے ہندوستان کے لیے خود تک یہاں جاری رکھنے ہیں. ورنہ وائی ناٹ جموں تو پارٹ آف کشمیر ہے، وائی ناٹ لداخ تو پارٹ آف کشمیر ہے. ہم تو ویلی کی بات نہیں کرتے ہیں، ہمیں ویلی نہیں چاہے. اگر ویلی کو سمجھتے ہیں انڈیا اور پاکستان یہی اسی کی آزادی کے بعد نہ ہو. JKLF تو پوری 84,471 مربع میل کی بات کر رہے ہیں. جب ہم مقبول بٹ کی تھاٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب 84,471 مربع میل. نے اس موومنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا یہاں پہ؟ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہر گورنمنٹ کے، ہر ایجنسیوں کے اپنے رول ہوتے ہیں، اور ان کے وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں. اگر ایکسیشن ٹو پاکستان آزادی کی بات ہے تو ظہور بٹ ایسے آزادی کے ساتھ نہیں ہے. اگر آزادی کا مطلب ایکسیشن ٹو انڈیا ہے تو ظہور بٹ ایسی آزادی کے ساتھ نہیں ہے. میں اس آزادی کے ساتھ ہوں جہاں جو ملک اس پہ قابض ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے، وہ دونوں ہماری ریاست جموں کشمیر کے اندر سے نکل جائے. اور آپ کہتے ہیں رائٹ آف ووٹ کشمیری کو دیا جائے. اس میں دو ہی آپشن ہے. اب ISI کون ہے یہاں؟ اب ISI کا کوئی میجر تو یہاں خود نہیں ہے، ISI کا کوئی کرنل تو یہاں خود نہیں ہے، یہاں را کے خود لوگ نہیں ہیں. اس پارٹ میں ہوں گے، اس پارٹ میں اگر ISI والے، اس پارٹ میں نہیں ہے. اس پارٹ میں کون ہے؟ ان کے لوگ وہی ہے جو ایکسیشن ٹو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جب اب ضروری تو نہیں اس کو آنا، اور اس ایکسیشن ٹو پاکستان والا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں جس قوم کو اس دلدل میں پھنسا رہا ہوں میں کدھر لے کے جا رہا ہوں. جس طرح ہندوستانی نواز کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں اس دلدل میں جس قوم کو پھنسا رہا ہوں یہ کدھر لے گیا. یہ ذاتی تجاریوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ذاتی تجاریاں بننے کی اور اپنی شاہانہ لائف گزارنے کی بات ہو رہی ہے. اور وہی لوگ یہاں ISI کا رول نبھا رہے ہیں. ورنہ کوئی جنرل تو آ کے یہ نہیں سری نگر میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بتائے کہ آپ اس طرح کر لو. عمر عبداللہ کام جو کر رہا ہے وہ تو سیدھا دلی کا کام کر رہا ہے، انہی کے مفادات کا کام کر رہا ہے. سردار قیوم یا سردار ابراہیم یا بیرسٹر سلطان جو کام کر رہا ہے وہ سیدھا پاکستانی مفادات کا کام کر رہا ہے. اب اس میں آپ جب یہ تو روایتی لوگ ہیں، جب آپ انقلابی پالیٹکس میں آئیں گے، اگر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کل ایکسیشن ٹو پاکستان کی بات کر لیں گے، ISI وہی ہے. آج اگر ایکسیشن ٹو پاکستان کی بات یہاں گیلانی صاحب کر رہا ہے اور جتنے بھی آرگنائزیشن ISI وہی ہے، وہی ان کا رول نبھا رہے ہیں. جب آپ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا گلگت بلتستان میں اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں؟ ہیومن رائٹس وائلیشن گلگت بلتستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں.
وہاں شیعہ سنی فساد پاکستانی گورنمنٹ کرا رہی ہے، وہاں ان کے حقوق پہ قابض وہ ہے، وہاں گورنر انہوں نے پاکستان سے بھیجا ہوا، کیا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ وہاں انہوں نے اپنے حکمران لائے ہوئے، وہاں رائٹ آف ووٹ 60 سال کے بعد دیا گیا ہے، وہ میری ریاست کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم پارٹ ہے، تو اس کو 65 سال کے بعد انہوں نے رائٹ آف ووٹ کا حق دیا، کیا وہ 65 سال وہاں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کر رہے تھے؟ اس پہ تو میں نے کوئی لیڈر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پرسوں کی بات ہے کہ انہوں نے گلگت کی اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی ہے کہ ہم جی پاکستان کا صوبہ بنیں گے۔ یہ کون کرا رہا؟ پاکستان گورنمنٹ کرا رہے، پاکستان کی ایجنسیاں کرا رہے، کیا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ یہاں کیوں نہیں کر رہا ہے گیلانی صاحب لب کشائی؟ یہاں وہ ہونٹ کیوں نہیں ہلا رہا ہے؟ وہ بھی تو اسی کا پارٹ ہے، وہ اس پارٹ میں بھی جاتے ہو رہے ہیں۔ وہاں جو شیعہ سنی فساد کرا، یہاں کہتے ہیں مذہبی منافقت مت پھیلا، یہاں تو یہ نکلتے ہیں جلسے کرنے کے لیے، یہاں تو اخبار میں دے رہے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو مقبول بٹ شہید کا سیکولر کشمیر نظر آیا، یہ کہتا ہے کہ مقبول بٹ شہید ہی نہیں ہے، کیا وہاں یہ اس کا پارٹ نہیں ہے؟ گلگت بلتستان میں جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن آج تک پاکستان نے کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس حساب میں دیکھا جائے تو یہاں اتنی نہیں ہوئی، یہاں تو ہم نے گن اٹھائے، گولی کا بدلہ گولی ہوتا ہے، سیدھی سمپل سی بات ہے۔ مطلب آپ کو تو یہ اتنا جرت سچ بولنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ جیسے لوگ جو 88 79 میں انڈین آکوپائڈ کشمیر سے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کی طرف آ گئے، کچھ لوگ ٹریننگ کی، کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ واپس آ گئے، لیکن ایک بڑی تعداد جو وہاں پہ موجود ہے، آپ ان کی کیا سچویشن ہے؟ ذرا آپ وٹنس ہیں وہاں پہ، کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ، اور جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس سے متاثر ہو کے نہیں آیا ہوں۔ یہاں 3 طبقے کے لوگ گئے ہیں، ریاست جموں کشمیر کے اندر سے 3 طبقے کے لوگوں نے بارڈر کراس کیا۔ ایک جو کرمنل قسم کا تھا، جس کو یہاں سلما بند ہو گیا، جس کو یہاں شراب بند ہو گئی تھی، یہ سچ ہے، یہ سچ اتنا کڑوا سچ ہے، یہ آج تک کسی نے نہیں بولا ہوگا، یہ نہ بولے گا کوئی۔ ایک تو وہ طبقہ گیا ہے، اس کو یہاں وہ ساری چیزیں بند ہو گئی، اس نے ادھر ڈھونڈا وہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بزنس مائنڈ کے لحاظ سے سوچتے تھے، جسٹ لائک سم اے پی ایچ سی والے، میں ان کی نشاندہی کر لوں گا۔ ایک اے پی ایچ سی والا کہتا ہے، حریت کانفرنس والا کہتا ہے آئی ایم اے فادر آف 5 ڈاکٹرز، اور حریت کانفرنس میں ممبر تھا، ایگزیکٹو باڈی کا ممبر تھا۔ یہاں ایک حریت کانفرنس والے کا وہ ادھر تھا ممبر، ادھر سے تنخواہ لیتا تھا، اس کو بیچتا تھا، اور 5 بچے اس نے ڈاکٹر سلیکٹ کیے کشمیر کاز پہ، اور ہمیں دھمکی دیتا تھا پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بیٹھ کے، کہتا تھا آپ کو نہیں پتا آئی ایم اے فادر آف 5 ڈاکٹرز۔ وہ کس سے لیا؟ ایک طبقہ وہ تھا، ان کی ہم نشاندہی کر لیں گے، ان کو ہم سارا روڈ پہ لے کے آئیں گے۔ یہ اس شہید کے بچے کو، اس شہید کی بیوہ کو نہیں پوچھا گیا ہے، اس کے ارمانوں کا یہاں کوئی تحفظ نہیں کیا گیا، اور یہ دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ تھا جو ہماری تاریخ کا کمیٹڈ تھا، وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں موجود ہوگا، اور ہے، یہ میں نہیں کہوں گا خارج جے میں ہی ہے، وہ اس کو آپ ایچ ایم میں بھی دیکھو گے، اس کو آپ العمر میں بھی دیکھو گے، اس کو آپ جو بھی آرگنائزیشن ہے، جو پاکستانی جو آئی ایس آئی کے کچھ کارندے بھی ہیں، ان کے بھی جو ہے، تو وہ کمیٹڈ لوگ، وہ اپنے کاز کے لیے کمیٹڈ ہے، وہ اپنے کاز کے ساتھ ہے، وہ چاہے وہاں رہے یا وہاں سے یہاں آئے، چونکہ وہی 2 طبقے، ایک طبقہ تو وہاں سیٹل ہے جو بزنس کے لحاظ سے گیا تھا اور حریت پہ ادھر قبضہ کیا، ادھر باقی جگہوں پہ قبضہ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، جو واپس آ گیا، جو متاثر ہوا وہ واپس آ گیا، جو ہماری طرح سروائیول کر رہے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہ جب دیکھ لیں گے کہ ہماری ضرورت اس پارٹ میں آ جائیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہمیں سروائیول کا مسئلہ ہوگا۔ یہ آپ جو گیدرنگ دیکھ رہے آ رہی ہے، یہ گیدرنگ تو 1989 میں بھی گئی تھی، جب جماعت اسلامیہ نے مہربانی کی ہے، آج جو آزادی کی دعویٰ دی ہے گیلانی صاحب، انہوں نے نعرہ لگایا کدھر جی، سوپور، کپور اور اپور میں وہی لوگ گئے تھے اور واپس بھی وہی لوگ آ رہے ہیں۔ ظہور صاحب، آخر میں آپ سے جو سوال ہے، آپ کے خیال میں آپ کشمیر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر سے مراد صرف ویلی نہیں ہے، پوری ریاست جموں کشمیر جو 84,471 میں ممیل ہے۔ انشاءاللہ ہم اس امید پہ قائم ہے، اور ہماری یہ امید ہے، ہم اگر نہ دیکھیں، چونکہ میں جو یہاں کی پولیٹیکل سچویشن دیکھتا ہوں، یہاں کے ریولیوشن
پالیٹکس کی سچویشن جو میں دیکھتا ہوں، ان کی سوچ میں جو دیکھتا ہوں، ان کی فکر میں دیکھتا ہوں، شاید ہم نہ دیکھ لیں لیکن ہماری آنے والی نسل ضرور آزادی کا بہار دیکھ لے گی، اور وہ آزادی جس کو ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں، وہ ایکسیشن ٹو انڈیا والی آزادی نہیں ہوگی، ایکسیشن ٹو پاکستان والی آزادی نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ کشمیر کی آزادی ہوگی جس میں 84,471 مربع میل شامل ہوگا۔ وہ انشاءاللہ وہ دور ضرور آئے گا، چند سال لگ سکتے ہیں، اور جب اس میں بیسک شرط یہ ہے، مقبول بٹ شہید نے کئی دفعہ کہا ہے، جب اس کو ایک جج نے کہا تھا، کوٹ کر لوں گا یہ بات، کہ آپ آخری خواہش کیا ہے آپ بتائیں، تو پھر مقبول بٹ شہید نے کہا تھا ان کو، یہ سبق آموز تھا ہمارے لیڈروں کے لیے، چاہے وہ ریولیوشن لیڈرشپ ہے، چاہے وہ روایتی سیاست کرنی، یعنی جو ووٹ کی سیاست کرتے ہیں آر پار، جو ریولیوشن کی سیاست کرتے، تو اس نے جج کو کہا تھا، یہ منصف بھی تو قیدی ہے، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پہ جو ہم کو فیصلہ دیں گے، ہمیں تو شوق ہے اہل جنون کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اگر اس پہ وہ دیکھ لیں گے، ہمارے مستقبل کی جب مقبول بٹ شہید نے تعریف کی ہے تو وہی ہے، میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا ہوں کرنے، میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں۔ تو جس شخص کی، جس بندے کی یہ سوچ ہو کہ میں آگے بڑھ کے خود ہی اس قوم کو لے جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب ہندوستان اور پاکستان کے تنخواہ دار، زر خرید، دلال ریاست جموں کشمیر سے دفع ہو جائیں گے، ان کی سوچ چینج ہو جائے گی، ان کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری ریاست جموں کشمیر آزاد و خود مختار ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ظہور احمد بٹ، آپ کا اپنے قیمتی وقت دینے کا اور حالات کو بتانے کا کہ 1988 سے لے کے اور سے پہلے کے حالات تھے، آپ انڈین کشمیر سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور وہاں پہ جو حالات دیکھے، پھر آپ نے واپس انڈین آکوپائڈ کشمیر آ گئے، اور ایک جو آزادی کی تحریک ہے اس میں آج بھی شامل ہے۔ تو اجازت دیجیے اس کے ساتھ ہی سلام، نمستے، ست شری اکال۔